چنانچہ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر مختلف قسم کی کئی مخلوقات پیدا کی۔ ان کی صورتیں بھی عجیب و غریب تھی۔ چنانچہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے پر تھے، یہ اڑنے والی مخلوق تھی، اور ایک مخلوق ایسی تھی جس کے 2 منہ تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس کے پاؤں بہت سارے تھے۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا جسم تو شیر کی طرح تھا لیکن سر پرندوں کی طرح، اس کے لمبے لمبے بال اور دم بھی تھی، اور یہ مکھیوں کی طرح بنبناتے تھے۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا چہرہ تو انسان کی طرح تھا لیکن کمر اور پیٹھ کچھوے کی طرح، اس کے سر پر گینڈے کی طرح ایک سینگ تھا، یہ مخلوق کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے دانت چھری اور خنجر نما تھے، اور اس کے کان ہاتھی کی طرح لمبے لمبے تھے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی عجیب و غریب مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، پھر ان کی آپس میں نسل چلتے چلتے ان کی تعداد 120 ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے 420 کے لگ بھگ تو سطح زمین پر بستی تھیں اور دیگر سمندر میں رہتی تھی۔ حن اور بن نامی مخلوق کے بارے میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ بن کی نسل اپنی جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بڑھتی تھی۔ یہ ایسی مخلوق تھی جو شروع میں کیڑوں کی طرح ہوتی تھی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور پھر بوڑھا ہو کر مر جاتی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور پھر اس کے جسم کے ذروں سے اور مخلوقات پیدا ہو جاتی۔ جبکہ حن ایسی مخلوق تھی جو گیلی مٹی اور درخت کے چھلکوں سے پیدا شدہ تھی۔ یہ حن جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تھی تو اس جیسی کئی اور حن پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات اس زمین پر آباد تھیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حن اور بن نامی مخلوق یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج تو انسان ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں۔ انسان اور جنات سے پہلے جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر گزری ہیں، ان میں سے کوئی مخلوق بھی مکلف نہ تھی، کیونکہ یہ مخلوقات کامل عقل و شعور نہیں رکھتی تھی، یہ جانوروں کی طرح اللہ کے حکم اور شریعت کی پابند نہیں تھی۔ ان کے بعد میں جنات اور انسان وہ پہلی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مکلف بنائے گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں رہا، یہ سب فنا ہو گئی، کیونکہ یہ زمین اللہ نے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہی وہ مخلوق ہیں جنہیں اس زمین پر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آخرت میں انہی سے حساب کتاب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔